most gracious, the most merciful, ladies and gentlemen. As you know that I want to be a politician, Amirul Mu'mineen in 175 in Muzaffargarh. So I want to give the idea that what sort of the Muslims leaders were. کہ مسلمان جو ہمارے خلفۂ راشدین تھے وہ کس طرح سے تھے. میں ایک آئیڈیا دے رہی ہوں اور خاص طور پہ جن لوگوں کو اسمبلی میں جانے کا شوق ہے ان کے لیے سیاست کی راہیں کھول رہی ہوں کہ ایسے لوگ دے شوڈ کم ان فرنٹ آف the people and they should help the people and they should go to the parliament. پارلیمنٹ میں اگر ایسے لوگ جائیں گے جن کے اندر خوف خدا ہوگا تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی مثال دوں کہ میں نے یہ کہاں سے نکالا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں قرآن کو اسٹڈی کرتی رہتی ہوں. یہ قرآن مجید سے گلشن سلطانہ تھیں, میں ایڈوکیٹ مظفر گڑھ سے بات کر رہی ہوں, MNA کی کینڈیڈیٹ ہوں. تو میں یہاں کچی آبادی سے ایک اسلامی فلاحی ریاست کا جو ڈیزائن میں نے لیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میری جو کام کرنے والی ہیں کیونکہ میں بزی رہتی ہوں وہ میری ہیلپ کرتی ہیں, ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ 2 دن کے لیے میں خود کام کیا کروں گی. لائک کوکنگ وغیرہ پہ میں ان کی ہیلپ کر دیتی ہوں. جیسے وہ کپڑے دھو رہی ہوں تو میں ان کو ساتھ مل جاتی ہوں کیونکہ میں نے یہ یورپین کنٹریز سے سیکھا ہے. اسلام سے تو سیکھا تھا لیکن پریکٹیکلی آپ یورپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں نا تو وہ لوگ جو ہے صبح 8 بجے جیسے آفس آتے ہیں تو باس سے لے کر ٹاپ ٹو باٹم تک جو ہے نا وہ لوگ خود پہلے دفتروں کی صفائی کرتے ہیں. اس کے بعد ہر بندے کی ہیرارکی ہے کہ وہ کام کرتا ہے کسی کا جی آنے دے, اس کو بھی آنے دے, یہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے, بھیا یہ والی چیئر اٹھا کے ادھر رکھ دیں, یہاں پہ رکھ دیں. تو میں نے جناب علی آج میں نے اپنی باجی کی ہیلپ کی ہے, وہ ادھر کھڑی ہوئی ہیں تو میں اپنے ڈیرے کی صفائی خود کر رہی ہوں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر رہی ہوں کہ ہم جو لوگ ہمیں سادہ کپڑے پہننے چاہیے, ہمیں جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. عاجزی سادگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کرتے تھے ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہوگا, تب ہمارے گھر بھی خوشحال ہوں گے اور ہماری سیاست بھی اور ہمارا ملک بھی. دیکھیں یہ گندگی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہے صفائی نصف ایمان ہے. جن لوگوں کو صفائی کرنا نہیں آتا سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر ضمیر کی صفائی کرنی ہے, ہم نے اپنی غلاظت وہاں سے نکالنی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کی اپنے حرام گندگی یہ ساری چیزیں ہم نے نکالنی ہیں. تو میرے ساتھ جو میرے ورکر ہوتے ہیں انہوں نے بھی کام کرنا, تو چھوٹے بھیا یہ چیئر اٹھا کے یہاں رکھتے. تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا, ادھر ادھر لے ادھر بیٹھے, یہاں رکھو, یہاں پہ اس چیئر کو رکھیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے. یہ جو جھاڑو ہے نا یہ گندگی بھی تو ہم نے پھیلائی ہے, یہ گھر بھی تو میرا ہے. ایسے سمجھ لیں کہ جب میں اس گھر کے اندر جھاڑو لگا رہی ہوں تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہوں کہ جس رب نے مجھے یہ سرزمین دی, یہ پاکستان دیا, یہ مجھے صفائی بھی مجھے کرنی چاہیے. اس کو صفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی لو دس سوئل, اس زمین سے اس لینڈ سے میں پیار کرتی ہوں, میری محبت ہے. جب میں اس کو سجاؤں گی, اس کو صاف کروں گی, پھر اس کے اندر یہ ڈیکوریشن کروں گی, پھر میں خوبصورت ہو کے اس چیئر پہ یہاں پہ بیٹھ جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور اللہ کے بندے بھی خوش ہوں گے. جو میرے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے اندر احساس کمتری نہیں ہوگا کہ ہم شاید نوکر ہیں. اسلام کے اندر نوکر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. آپ ملینئر ہیں, آپ اس کے اندر سب مل جل کر کام کرنا ہے آپ سب کو. تو جتنے بھی آپ لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں یوتھ, خاص طور پہ میں آپ کو یہی سمجھاؤں گی کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا, اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمانے والا یہ اللہ کا دوست ہے. تو اللہ کا دوست بننے کے لیے ہمیں ہر کام اپنے, یہ یورپ کے اندر نا آپ کو بات بتاؤں وہ اپنی چائے خود بناتے ہیں, اس کو امیرکن سسٹم کہتے ہیں, اور اپنے کپڑے وہ خود دھوتی ہیں قومیں. ان قوموں نے ایسے ترقی نہیں کی. مجھے کہتے تو ہیں کہ میں یورپین کنٹریز کی مثالیں دیتے تھے, لیکن انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آپ شفٹ ہو گئے اور آپ نے وہ مسجد نبوی بنائی تو اس میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مٹی اٹھا رہے تھے اور اینٹیں جو بھی بنا رہے تھے وہاں پہ اٹھا رہے تھے. تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو خود کیوں کام کر رہے ہیں. تو حضرت سمیہ آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں, ہم تو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, کیا قیامت کے دن میرے جو اعمال کا بوجھ ہے وہ بھی آپ لوگ اٹھاؤ گے. تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, ہمیں لگزریس لائف نہیں گزارنی, ہمیں نیچے آنا ہوگا, ہمیں اپنی اس 23-24 کروڑ آبادی کو ہر چیز برابر کی تقسیم کرنی ہوگی, ہمیں برابر کا کھانا ہوگا, ہمیں ان جیسا پہننا ہوگا, ہمیں ان کو بھی زمینیں گھر. بیٹا تو تیرا نام کیا ہے؟ عامر. پھر کون تھی نے بھٹی تھی نے, کتنی بھی آئے گئے. تیرا والد صاحب کیا کرے تھے؟ ملازم ہے, ایلیمنٹری چوکی تنخواہ ہے, چوتھے سکیلے. اچھا والدہ
والدہ گھر کا کام کریں گھر کا کام تو کتنے بھی آئے ہوئے 4 بھائی ہیں 4 بھائی ہوئے اچھا تمہارے اتنے کچے مکان چلاتے بھی بہاری کالونی چلاتے ہوئے تو کچھ پڑھا بھی ہے کوئی نہ پڑھے ملازم کا بیٹا ہو کر بھی نہیں پڑھ سکا ریزن بھی یہ کہ فیسوں کے پیسے نہیں ہوں گے ہے نا اب آپ کا روزگار کوئی ہے آپ ایسے ہی مطلب ابھی پھر رہتے تو میں نے کہا بیٹا میری ہیلپ کر دو دیکھیں یہ بھی تو پاکستان ہے نا ان لوگوں کے برابر بھی تو ہمیں آپ کو خوشی ہو رہی ہے نا کہ باجی جو ہے وہ خود کام کر رہی ہے گھر سے آپ مجھے پسند کرتے ہیں اس محلے کے سارے لوگ آپ کی والدہ آپ کی امی ابو سب کہتے ہیں سب پسند کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ایسی جو آپ کو پسند کرتے ہیں کیوں اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر عاجزی ہے آپ جائیں گے تو میں آپ کی عزت کروں گی آپ کو بیٹا بھائی کہہ کر پکاروں گی آپ کیا کوئی پسٹل نہیں تان لوں گی یہ اس طرح میم نہیں بنی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ بھی میرے بیٹے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ آپ نے 5 وقت نماز نہیں چھوڑنی اللہ کو یاد کرنا ہے جو بھی مزدوری مل جائے نا مزدوری کھا چوری مزدوری اس ہاتھ سے آپ لوگوں نے جنت میں جانا ہے آپ کو بتا دو غریب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے قریب ہوں گے بہت قریب ہوں گے تو آپ میری کمپین بھی کرو ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ میں NGO بھی بنا لی ہے میں نے انشاءاللہ وہ بھی رجسٹر کرتے ہیں آپ لوگ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو ریڈی کوئی نہ کوئی کام لگا کر دیتے ہیں تو میرا آج کا جو لیسن ہے وہ تمام بہن بھائیوں کے لیے یہی ہے سیاستدانوں کے لیے یا بڑے چودھری آپ بنے ہوئے ہیں آخرت ایسے نہیں ہوگی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں آ کر یقین کریں میں جو بھی کام کرتی ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کرتی ہوں کہ میرے نبی کی بیٹی نے پیوند لگائے پتھر لگائے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیمند والے کپڑے پہنتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا اس میں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو اتنی غربت دکھا گئے نبی پیغمبر امام ولی صحابہ سب لوگ تو ہم لوگوں کو بھی غریب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور آج کے لیے آپ کی یہی ہے کہ آج سارا جھاڑو گھر کا گلشن سلطانہ خود تھیم لگائے گی قوت عشق سرپست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے وما علینا